बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ते नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब, अबू धाबी के वली अहद मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान का जो दौरा पाकिस्तान है उस पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे तफसील के साथ कि ये जो क़ुर्बतें दोनों ममालिक के दरमियान अभी देखने को मिली हैं इससे पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होगा, क्योंकि माजी करीब में ताल्लुकात कुछ खुशगवार बज़ाहिर नज़र नहीं आते थे। और जो गैर रिवायती इस्तकबाल किया जनाब इमरान खान साहब ने वली अहद साहब का, वो और फिर इतना अच्छा दौरा, और उस बीच में जो उनकी दौरे की मुद्दत है शामी साहब, उस पर जो इबहाम या गलत फहमी या गलत मालूमात की जो तरसील हुई उसका ज़िम्मेदार कौन और क्यों हुआ, उस पर भी थोड़ी रोशनी डालने की हम कोशिश करेंगे। साथ में आज आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो जाली अकाउंट्स पर बनी GIT रिपोर्ट है उसकी अहम समाअत थी। उसमें जनाब चीफ जस्टिस के बड़े अहम रिमार्क्स हैं। उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मुराद अली शाह साहब का नाम जो है वो ECL से निकालने का हुक्म दिया है, और बड़े ऐसे रिमार्क्स उन्होंने दिए हैं इन दोनों शख्सियात के बारे में जिसे सुनकर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से रिलीफ से ताबीर कर रहे हैं और उल्टा हुकूमती तर्जुमानों से मुतालबा कर रहे हैं कि वो अब मुस्ताफ़ी हों, जिन्होंने मुराद अली शाह साहब से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया था। लेकिन साथ में चीफ जस्टिस साहब ने आज ओमनी ग्रुप के बारे में बड़े अहम रिमार्क्स दिए कि ये 3 बैंक ये ग्रुप जो है वो खा चुका है। इस केस पर तफसील से बात करेंगे। इस केस पर शहजाद अकबर साहब और फवाद चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का जवाब भी है, वो भी आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे। साथ में सुबह पंजाब से अहम खबर है कि यहाँ जो 662 साफ़ पानी की स्कीमें हैं वो गैर फ़ाल होती जा रही हैं। वजह उसकी बुनियादी ये है कि इन स्कीमों को फ़ंड्स नहीं मिल रहे, तो ये स्कीमें नकारा साबित हो रही हैं। इस वजह से अब यहाँ पर ख़तरनाक बीमारियाँ पंजाब में जन्म ले सकती हैं, क्योंकि साफ़ पानी का मसला एक बड़ा मसला उभर कर सामने आ रहा है। और आखिर में बात करेंगे कौमी हॉकी टीम की, 4 बार की आलमी चैम्पियन कौमी टीम ग्रीन शर्ट्स, जो तारीख़ की कामयाब तरीन हॉकी टीम है दुनिया हॉकी में, उसके साथ अब हो क्या रहा है। ट्रेनिंग कैंप है प्रो हॉकी लीग का, वहाँ 4 कमरों में 50 खिलाड़ी कैसे ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा ले रहे हैं, हालत है क्या हॉकी लीग की, हॉकी फेडरेशन की, खिलाड़ियों की, इसका आखिर में जायज़ा लेंगे। सबसे पहले मेरे ख्याल शाम साहब अबू धाबी के वली अहद मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान के दौरा पाकिस्तान का जिक्र कर लेते हैं, और अगर आप इजाज़त दें तो एक रिपोर्ट छोटी सी हमने तैयार की है, ज़रा वो नाज़रीन को दिखा देते हैं। देखिए जी। बारह बरस बाद अबू धाबी के वली अहद मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान का दौरा पाकिस्तान यकीनन दोनों बरादर ममालिक के माबैन नए दौर का आगाज़ है। इस्लामाबाद में इनका पुरतपाक इस्तकबाल और वज़ीर आज़म इमरान खान की गैर रिवायती मेहमान नवाजी काबिल ज़िक्र रही। माज़ी करीब में अबू धाबी और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात कदरे नाखुशगवार मोड़ पर आन पहुँचे थे, लेकिन मौजूदा सरकार और अबू धाबी की क़यादत दोनों ममालिक के दरमियान दूरियाँ मिटाने में कामयाब दिखाई दे रही है। यही वजह है कि अबू धाबी की जानिब से पाकिस्तान को $3.2 अरब का उधार तेल और $3 अरब नकद मिलेंगे। इसके अलावा पार्को पाकिस्तान और अबू धाबी के मुश्तरका मंसूबे के तौर पर खलीफा पॉइंट पर एक ऑयल रिफाइनरी कायम की जाएगी, जिस पर $5 से $6 अरब खर्च आएगा। इससे पहले सऊदी अरब गवादर में एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स तामीर करने पर आमादगी जाहिर कर चुका है। लेकिन फिर इस दौरे की मुद्दत बारे इबहाम पैदा हो गया। गलत मालूमात, गलत फहमी या रब का फुकदान, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन हुकूमती तर्जुमानों के बयानात की वजह से सोशल मीडिया पर खूब बहस होती रही। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कल ट्वीट की कि वली अहद 3 दिन से पाकिस्तान में हैं और आज यानी कल उनकी वापसी इस्लामाबाद से हुई। फिर वजीर आज़म के मुआवने खुसूसी इफ्तिखार दुरानी ने भी ट्वीट दाग दी। उन्होंने कहा कि वली अहद का सरकारी दौरा 1 रोज़ा था, जो कि तयशुदा शेड्यूल के तहत मुकम्मल हुआ है। दोनों बयानात में तजाद की जानिब इशारा किया गया तो फवाद चौधरी ने वजाहती ट्वीट्स जारी की। कहा कि बात अताइयों के हाथ में है, किस किस को समझाएं कि भाई पहले 2 दिन निजी दौरा था और आखिरी दिन सरकारी दौरा था, और यही बात उन्हें आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी वाज़ेह करना पड़ी। हिज रॉयल हाइनेस का जो दौरा था वो 2 फेजेस के ऊपर था। पहला फेज था वो निजी था, जहाँ पे वो रहीम यार खान में थे। आखिरी दिन था जब उनका पाकिस्तान में, तो वो उनका दौरा जो था उस दिन वो ऑफिशियल था। से क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी ज़्यादातर उन साहिबान के लिए जिनको इसका जो है वो मामला पता नहीं था। वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से जारी प्रेस रिलीज में भी वली अहद के दौरे बारे लिखा गया कि वो वज़ीर आज़म की दावत पर 6 जनवरी को सरकारी दौरे पर पाकिस्तान आएंगे। हफ्ते को PID के ट्विटर हैंडल के जरिए वज़रिया ट्वीट
ट्वीट इत्तला दी गई कि इज्जत माब वली अहद वजीर आजम की दावत पर कल यानी बरोज इतवार पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। अबू ज़हबी के वली अहद निजी दौरे पर थे या सरकारी दौरे पर, और इन दौरों की मुद्दत कितनी थी और इस दौरान वो कहाँ मुकीम रहे, ये सवालात ज़िम्नी हैं, ना ही इन सवालात में उलझना सूदमंद है। मसला ये है कि अगर इत्तलात की तरसील में रब्त ना हो तो फिर गलत फहमियाँ जन्म लेती हैं। मीडिया तो उन्हीं बयानात की तशरीह करेगा जो दस्तयाब होंगे, लिहाजा इस इबहाम को दूर करना वजीर इत्तलात और मुआवने खुसूसी की जिम्मेदारियों में ही शामिल है। तो हमारे चॉइस साहब जो हैं वो मीडिया के दोस्तों से उलझते रहे और उनके ऊपर मलबा डालते रहे कि अताइयों के हाथ में मामला आ गया जिन्होंने फॉरेन ऑफिस बीट कभी की नहीं है, उन्हें क्या पता और निजी दौरा सरकारी दौरा क्या। चलिए अब तो ये क्लियर हो गया ना, अब हुआ है, किसी करके हुआ है, बड़ी मेहनत करनी पड़ी है क्लियर करवाने के लिए। 2 दिन वो निजी दौरे पे थे, रहीम यार खां उन्होंने आराम किया, कुछ शिकार की मसरूफियात होंगी। बहरहाल रहीम यार खां से एक खासा ताल्लुक़ है करीबी। हमारे चौधरी मुनीर साहब जो हैं वो मुत्तहिदा अरब अमारात के ख़ुसूसी नुमाइंदे यहाँ रहे हैं, आज भी हैं, और वहाँ रहीम यार खां में शेख ज़ायद हस्पताल भी बनाया गया है, बड़े रफ़ाई काम किए हैं। और लाहौर में भी शेख ज़ायद हस्पताल जो है वो भी मुत्तहिदा अरब अमारात से हमारी दोस्ती और जो मरहूम सुल्तान से ज़ैद बिन नहयान उनके ताल्लुक़ की यादगार है। और उनके साथ ज़ुल्फ़िकार भुट्टो साहब का भी बड़ा करीबी ताल्लुक़ रहा, फिर जनरल ज़ियाउल हक़ साहब से भी बड़ी उनकी दोस्ती रही। पाकिस्तान से उनके एक गहरे मरासम रहे हैं और उन्होंने पाकिस्तान को हमेशा एक यानी सपोर्ट किया है और पाकिस्तान ने भी उनका साथ दिया है। लेकिन यूएई के दरमियान और पाकिस्तान के दरमियान कुछ गलत फहमी तो पैदा हुई जो यमन का क्राइसिस हुआ, ठीक है, और उस पर जो सऊदी अरब के साथ भी एक मामला थोड़ा सा उलझा, और यूएई के एक वज़ीर जो थे उन्होंने काफ़ी तल्ख बयान जो था वो भी बड़ा, आपको याद, हमने जिक्र भी किया था उस बयान के। फिर ये कि वहाँ गेम्स जो होने वाली थी उसकी बजाय हमने तुर्की को वोट दे दिया। यानी तुर्की और यूएई दोनों से हमारे जो मरासम हैं उनमें से उनको तोला नहीं जा सकता किसी को भी। बाज़ औक़ात ये मुश्किल हो जाती है और मुनासिब होता कि पाकिस्तान जो है वो उसमें किसी को भी वोट ना देता, दोनों दोस्तों से बात करता, खामोश रहता। और या यूएई जो है उसकी बहरहाल एक बड़ा करीबी हमसाया था और उसको बहुत नाराज़गी हुई इससे, और यूएई से हमारी एक यानी जो उम्मीदें होती हैं तो वहाँ शिकवे भी ज़्यादा होते। तो इस वक्त तो फिर देखिए जरदारी साहब की रहाइश का वहाँ है, खुद नवाज शरीफ साहब का के वालिद साहब जो थे उनका कारोबार वहाँ है, उस कारोबार के हवाले से मुकदमे भी चल रहे हैं। तो यूएई का एक ताल्लुक है। लेकिन अभी ये जो यूएई ने कोई तकरीबन $6 अरब जी 3.2 अरब डॉलर का तो तेल उधार पे देने की बात तेल देंगे उधार, और $3 अरब नकद 1 साल का उधार होगा। इससे पहले सऊदी अरब की तरफ से भी हमें एक पैकेज मिल चुका है, वो भी पैसे कुछ रखवाएंगे, कुछ तेल उधार देंगे, ये भी है, दोनों मुल्क इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। और ये एक पाकिस्तान को एक बड़ी रिलीफ इससे मिलेगी, पाकिस्तानी इकोनॉमी को। और मेरा ख्याल है कि इतना बड़ा पैकेज जो है पाकिस्तान की तारीख में दोस्त मुल्कों की तरफ से इतना बड़ा पैकेज पाकिस्तान को इससे पहले नहीं मिला इस तरह से। और लेकिन ये पैकेजेस जो अभी मिल रहे हैं इनसे काम चल जाएगा, इकोनॉमी का पहिया चल पड़ेगा, या फिर ये हम लेंगे हजम कर लेंगे फिर लेंगे? देखिए बात यह है कि कर्ज जो है ना, कर्ज ले के तो किसी शख्स का भी काम नहीं चल सकता। ये तो एक आर्जी रिलीफ होती है भाई, आप एक दिल की तकलीफ हुई या क्राइसिस में आ गए, दिल फौरी तौर पर कुछ दरकार है, दिल की तकलीफ है, आपको फौरन अस्पताल ले जाया गया, आपकी जनाब तनफ्फुस बहाल हुआ और जान बचाने वाली दवा दे दी गई। उसके बाद आपने फिर काम करना है, फिर सेहत का ख्याल रखना है, बार बार दौरे पड़ेंगे तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, स्पेशली जब दिल नाजुक हो। और नहीं, दिल तो फिर अगर आप काम ना करें तो तब भी दिल नाजुक हो जाता है। और जो दिल पकड़ के बैठे रहते हैं वो दुनिया में कोई काम करने के काबिल नहीं होते। तो पाकिस्तान जो है इस वक्त जो करंट अकाउंट का खसारा है वो भी पाकिस्तान का बहुत बढ़ चुका है। मैं तो मिस्र को देखता हूँ ना, जब मिस्र में मुर्सी साहब का तख्ता उल्टा गया तो फिर जनरल सीसी बरसर इक़्तिदार आए, तो उस वक्त सऊदी अरब ने, यूएई ने और कुवैत ने
اور بڑا ہاتھ تھاما ان کا اور بڑا سپورٹ کیا. اور میرا خیال کم و بیش اسی طرح کے پیکج $5 ارب اور پھر $6 ارب اور پھر یہ 4 سال کے عرصے میں 2017 تک تو میرا خیال کو $20 ارب جو ہے مصر کو دی, دونوں ملک دے چکے تھے, تیسرے کویت بھی, اور مختلف مدوں میں. کوئی ان کے ڈپازٹ رکھوائے, کوئی ان کو گفٹ کیا, کوئی ان کو تیل دیا, اور پھر انویسٹمنٹ کی, اور اب بھی بلینز آف ڈالرز جو ہے نا وہ انویسٹ کر چکے ہیں. اور وہاں سویز کینال جو ہے اس کو بھی چوڑا کیا گیا, اس کو یعنی یہ اور وہاں بہت انویسٹمنٹ کنسٹرکشن کی. بلکہ 2 جزیرے جو ہیں بحر احمر میں, جو مصر کے 2 جزیرے تھے وہ سعودی عرب کو انہوں نے دے دیے. اس پر وہاں بڑا ہنگامہ بھی ہوا, اور لیکن اس کے سب کے باوجود پھر مصر کو لینا پڑا ایک پیکج $12 ارب کا, میرا خیال $12 ارب ہے IMF سے. اس کے باوجود, سب کے باوجود, کیونکہ مصر کا بھی جو خسارہ ہے وہ بھی بڑھتا ہے, یعنی درآمد اور برآمد کے درمیان جو گیپ ہے وہ بھی تقریباً $30 ارب کو چھو رہا تھا, اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ان کا بھی بہت تھا. تو جب آپ کے ہاں ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی ہونی چاہیے, آپ کے ایکسپورٹس, جب تک ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی امپورٹ سے برآمد زیادہ ہوگی, درآمد کم ہوگی, آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور پاکستان جو ہے دیکھیے اس کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ کو پھر پرتعیت یہ کوٹ آپ کا جو ہے امپورٹ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں, یہ لوکل ہے, یہ پاکستان میں کیوں نہیں بن سکتا؟ بنتا ہے بڑا اچھا, ٹھیک ہے نا, شاندار بنتے ہیں. اور جو ہمیں ان چیزوں کو, ہماری جو کراکری ہے, ہماری جو دوسری چیزیں ہیں, ہمیں اور جو فروٹ کھاتے ہیں, جو دنیا سے تیل, بیوریجز ہیں, جو کچھ بھی ہے, کاسمیٹکس ہیں, نہیں جو کچھ ہے, اور دیگر بڑی لمبی, سوال یہ ہر قیمت پر ہمیں اپنی چادر جو ہے اس کے مطابق اپنے پاؤں پسارنے چاہیے. ٹھیک ہو, یہ جب تک نہیں کریں گے آمدن ایک دن میں بڑھتی نہیں ہے, گھٹ جاتی ہے. اور پھر ایسے پیکجز بھی عارضی ہی, یہ پیکجز جو آئیں گے یہ عارضی ریلیف ہے. اور دیکھیے بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ اپنی ایکسپورٹ کو بڑھائیں. ٹھیک, آپ کے پاس ہے کیا, ایکسپورٹیبل آئٹمز کیا ہیں, یا مسلح پہ بیٹھ جائیں اور دعا کریں کہ آپ کے ہاں تیل نکل آئے اور گیس نکل آئے. یعنی اگر آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں. ابھی بھی عمران خان صاحب نے یہ کہا بھی ہے, وہ آگے ہیں بحری جہاز جو لنگر انداز ہوئے ہیں, وہ سمندر میں جا کے سمندر میں ڈیلنگ کر رہے ہیں. یہ پرانی ان سے ڈیل ہوئی تھی, اور وہ ایکسن موبائل والے لگے ہوئے ہیں. اللہ کرے کہ کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے تو آپ کا بہت بڑا خرچ جو ہے آپ کے چل جائے, آپ کے سر سے اتر جائے. جب تک دیکھیے آپ نہیں کریں گے. یہ مصر کے جو آپ حالات دیکھ لیں, پاکستان کے ساتھ بالکل پیرلل ہیں. یہ اچھا ایک موازنہ, یہ نئی بات سامنے, اور وہی جناب وہاں تو مرسی کا تختہ الٹا, اور براہ راست سیسی صاحب نے, اب وہ بھی الیکٹ ہو گئے ہیں اگرچہ, لیکن جس طرح کا الیکشن ہوا ہے کسی کو مخالفت کی آواز بلند کرنے کی اجازت نہیں تھی, لوگوں کو پکڑ لیا گیا. بنگلہ دیش والا حساب نہیں, بنگلہ دیش, اور ایک امیدوار میدان میں رہ گئے, اور وہ بھی ان کی بھی درگت بنی, اور سی سی صاحب جیت گئے. اب وہ جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں وہاں کی, ان سے بڑی شکایتیں ہوتی ہیں, مسنگ پرسنز وہاں ہیں, ٹارچرز وہاں ہیں, سیلز وہاں, وہ بھی ہنگامہ مچا رہتا ہے. اور یہ سارے ملک سپورٹ کر رہے ہیں, اور پائپ لائن میں پیسے ڈالتے چلے جا رہے ہیں. تو اگر آپ کی جو پائپ لائن ہے, اور پھر اس کی جو خارجہ پالیسی ہے مصر کی, اس میں بھی بڑا دخل ہے سعودی عرب کا بھی, UAE کا بھی, مشرق وسطیٰ کے حالات, اور پاکستان جو ہے, پاکستان کو یہ بات سمجھ چاہیے. ابھی تو دیکھیے جو ہماری موجودہ حکومت ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ کے خسارے میں ڈوب گئی ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے, IMF سے پہلی حلے میں رجوع کرنا چاہیے تھا تاکہ ایک سٹیبلٹی آ جاتی. اب آپ دیکھیے انفلیشن بڑھ گئی ہے, انٹرسٹ کے ریٹ بڑھ گئے ہیں, اور جو گروتھ ریٹ ہے وہ متاثر ہو گیا ہے, بہت بری طرح. مداروں میں سستی آ گئی ہے, مارکیٹ میں سودا نہیں بک رہا, اور یعنی پرائیویٹ کاروبار بیٹھ گئے. یہ سارے جو کام ہیں یہ بے تدبیری کی وجہ سے ہوئے ہیں, اور اپنی پرائورٹیز بر وقت طے نہ کرنے کی وجہ سے ہوئے ہیں. چلیں اللہ کرے. اب یہ ایک مسئلے کو دیکھیے, آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ایک مسئلہ ہے.
اگر آپ کی اکانومی چل رہی ہو تو آپ کو قرض لینے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی. صحیح ہے. آپ کا اگر کسی کی کڈنی گردے میں بھی پرابلم ہے, ہارٹ میں بھی ہے, لیور میں بھی ہے, تو کسی ایک کا علاج اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرے بیٹھ جائیں. تو یہ موجودہ حکومت جو میں اس کو سمجھتا ہوں کہ اس نے بر وقت فیصلے نہیں کیے, اس کی وجہ سے یہ معاملہ خراب ہوا ہے, اور اس کو یہ بر وقت فیصلے کرنے ہوں گے. ہر قیمت پر نہیں, اب تو کرنے پڑے, ہر قیمت پر اریسٹ کرنا ہوگا ان ساری چیزوں کو, وگرنہ اکانومی آپ کے ہاتھ سے نہیں آئے گی. کشکول مسلسل پاس رہے گا, کام نہیں چلے گا, اور کام جو ہے چلے امید کرتے ہیں سر کہ کچھ بہتری ہو. اچھا, میں اب آپ کو سپریم کورٹ لیے جا رہا ہوں. JIT جعلی اکاؤنٹس کی اس کی ضمن میں جو آج اہم سماعت ہوئی, دو, جیسے کہ میں نے ابتدائی میں بھی کہا کہ دو اہم حصے ہیں آج کی سماعت کے. ایک تو جو مراد علی شاہ صاحب بلال بھٹو زرداری کے بارے میں ریمارکس ہیں, چیف جسٹس آف پاکستان کی ہدایت ہے کہ ان کا نام ECL سے نکالا جائے, اور دوسرا اومنی گروپ کے بارے میں جو انتہائی سخت جملے انہوں نے ادا کیے اپنے ریمارکس میں, وہ اس کی روشنی میں فیصل کمال پاشا صاحب سے بات کر لیتے ہیں. اگر آپ چلیے, اگر آپ کو جی پہلے حال تو سن لینا, پہلے آپ سے بات سنتے ہیں, پھر فیصل کمال پاشا صاحب سے سنتے ہیں. میں نے خلاصہ دیا اصل میں, تو وہ بیٹھے, آپ کو خلاصہ کر دینے کی ضرورت نہیں ہوتی, پھر بتائیں تو صحیح, ہم بات کر رہے ہیں. سن لیں. جی پاشا صاحب, آپ بتائیں جناب, یہ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ JIT رپورٹ سے ہوا نکل گئی؟ نہیں, آج جو JIT رپورٹ کے بارے میں جو عدالت نے جو بات کہی وہ اس طرح سے تھی کہ JIT ایک نقطہ آغاز ہے تفتیش کی طرف, اور یہ نیب کو تفتیش سونپ دی گئی ہے, اور نیب سے کہا گیا ہے کہ آپ 2 ماہ کے اندر انویسٹیگیشن مکمل کریں. فردر جو اس پہ ہوگا وہ کورٹ کی ڈائریکشن کے اوپر ہوگا, کیونکہ عدالت عظمیٰ نے یہ کہا ہے کہ ہم اس کو ایز اے مینڈمس ٹریٹ کریں گے, اس کو بند نہیں کریں گے, اور وقتاً فوقتاً اس کو دیکھتے رہیں گے کہ اس میں کیا پیش رفت جو ہے اس رپورٹ کے حوالے سے ہو رہی ہے. آج اس کی سماعت شروع ہوئی. پاشا صاحب یہ بتائیں کہ JIT رپورٹ کو تحقیق نیب کے بارے میں مخاطب کرتے ہوئے یہ چیف جسٹس نے فرمایا کہ تحقیقات کی بنیاد بنانے کی بجائے اس JIT رپورٹ کو اطلاعی رپورٹ کے طور پر پیش کیا جائے. یہ کچھ ایسا کہا کس موقع پر, کیا اس کا محل تھا؟ جی, یہ بنیادی طور پر جو اس JIT میں جو نامزد لوگ ہیں, ایک اومنی گروپ کے جو ہیں ملزمان ہیں یا کچھ اور لوگ ہیں, تو ان کے جو وکلاء تھے وہ بنیادی طور پہ یہ پریس کر رہے تھے اور یہ آرگیو کر رہے تھے کہ JIT میں یہ چیز غلط لکھی گئی ہے, یہ چیز صحیح لکھی گئی ہے, اس طرح سے اس کے بارے میں آرگیومنٹس کر رہے تھے. تو اس پر پھر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم JIT رپورٹ کے بارے میں اپنی کوئی رائے دیں, ہم اس کے بارے میں کوئی رائے نہیں دے رہے, یہ تو صرف ایک نقطہ آغاز ہے, یہاں سے تفتیش شروع ہوگی, نیب اپنی تفتیش شروع کرے گا, اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر سارا جو کیس ہے وہ بلڈ اپ ہوگا. آپ کے پاس موقع ہے, آپ اپنے آپ کو کلیئر کرا سکتے ہیں, آپ تفتیش میں پیش ہو سکتے ہیں, آپ اس کے بعد ٹرائل کورٹ میں پیش ہو سکتے ہیں, اور ان الزامات سے بری ہو سکتے ہیں. یہ آج سپریم کورٹ نے کہا اس ضمن میں. اور اس کے علاوہ جو ECL کے حوالے سے بھی بات ہوئی, چیف جسٹس صاحب نے ایک دفعہ پھر سے ری ایٹریٹ کیا. ایک تو مراد علی شاہ صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ایک سٹنگ چیف منسٹر ہیں اور سیکنڈ لارجسٹ پروونس کے چیف منسٹر ہیں, تو ان کی بے توقیری کی گئی, ان سے بغیر پوچھے ہی ان کا نام جو ہے وہ ECL پہ ڈال دیا گیا. ہو سکتا ہے وہ ملک سے باہر جانا ہی نہ چاہتے ہوں. اور پھر اسی طریقے سے بلاول بھٹو زرداری جو کہ ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کے قائد ہیں, ان کا نام بھی ڈال دیا گیا, اور ان پر ایسے الزامات بھی ڈال دیے گئے کہ جو ان کے بالکل بچپن سے تعلق رکھتے ہیں, جب وہ بالکل چھوٹے تھے اس وقت کی چیزیں جو ہیں ان کے حوالے سے باتیں کی گئی ہیں. تو ان چیزوں پر چیف جسٹس صاحب نے بڑی برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ آپ کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تھا. JIT میں یہ فرمائیں کہ فاروق ایچ نائک صاحب کے حوالے سے, کیونکہ ان کا نام بھی تھا, تو یہ ان کے بیٹے کو بھی کوئی پیمنٹ ہوئی ہے اومنی والوں کے اکاؤنٹ سے, ایسی بات ہے؟ جی, یہ ایک JIT رپورٹ میں آبزرویشن آئی تھی کہ $8 لاکھ کی کوئی پراپرٹی خریدی گئی ہے فاروق نائک صاحب کی فیملی کی طرف سے دبئی کے اندر.
تو اس پہ لیکن وہ جب پہلے دن بھی فاروق نائک صاحب جب پیش ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میں دستبردار ہو جاتا ہوں آصف زرداری اور فریال تالپور کی وکالت سے، اور لطیف کھوسہ صاحب آ گئے ان کی جگہ لینے کے لیے، لیکن چیف جسٹس صاحب نے انہیں منع کر دیا اور کہا کہ نہیں، ہم آپ کے خلاف جو آبزرویشن ہے اس کو ختم کر دیں گے۔ آج بھی یہی چیز ایک دوبارہ سے ہوئی اور لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ فاروق نائک صاحب جو ہیں یہ تو ہمارے فاروق ایچ نائک صاحب جو ہیں یہ تو دستبردار ہونا چاہ رہے تھے، تو چیف جسٹس صاحب نے اس پہ کہا کہ وہ ہمارے بھی فاروق نائک صاحب ہیں اور ہم ان کو بالکل اس مقدمے سے دستبردار نہیں ہونے دیں گے اور ان کے بارے میں جو آبزرویشن ہے اس کو سیٹ اسائڈ کر دیں گے۔ نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ پیمنٹ تو ہوئی ہے، پیمنٹ تو $8 لاکھ کی ہوئی ہے، اس کی کوئی وضاحت انہوں نے کی وہاں؟ نہیں، اس حوالے سے کوئی وضاحت نہیں آئی، نہ ہی ٹھیک ہے۔ پایا صاحب بہت بہت شکریہ۔ بلاول معصوم ہے، کبھی کاروبار سے تعلق نہیں رہا اور جے آئی ٹی نے کسی کے کہنے یا بدنام کرنے کے لیے اقدامات کیے اور مراد علی شاہ کی عزت نفس مجروح ہوئی ہے، اور ساتھ یہ کہ سندھ میں کئی منصوبے صرف کاغذوں پہ مکمل ہوئے، اومنی گروپ والے 3 بینک کھا گئے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب کے جو ریمارکس ہیں نا، بعض اوقات وہ ایک وقتی جذبے کے تحت بھی ہوتے ہیں، تو اب اس میں انہوں نے مراد علی شاہ صاحب کے بارے میں اور بلاول بھٹو صاحب کے بارے میں تو یہ بات کہہ دی کہ ان کو تو نکال دیں۔ وجہ اس کی بڑی بنیادی وجہ ہے کہ جب ان کے بارے میں ریمارکس دیے گئے مراد علی شاہ کے بارے میں، ہم بار بار یہ بات کہہ چکے، ان کو طلب نہیں کیا گیا، ان کو سوال نامہ نہیں بھیجا گیا۔ جب آپ کسی کو اپنی صفائی کا موقع نہیں دیتے، اس کا موقف معلوم نہیں کرتے اور اس کے خلاف ریمارکس دیتے ہیں، تو پھر ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی ان ریمارکس کی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو جو ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ میں اس وقت بچہ تھا، یعنی نام کہیں درج ہو بھی گیا فرض کیجئے تو وہ کاروبار سے متعلق نہیں تھے۔ وہ بھی چیف جسٹس صاحب نے میرا خیال ایک لحاظ سے مہربانی کی ہے کہ جو پیپلز پارٹی ہے یعنی اس کو ایک جماعت کے طور پر وہ بالکل لیڈر لیس نہ ہو جائے، اور اس لیے ان کو بلاول جو ہے وہ اپنے معاملات جاری رکھ سکے۔ اب دیکھیے اصل میں اب ہمارے فیاض الحسن چوہان صاحب نے یہ کہا ہے کہ پیپلز پارٹی والے اتنے بغلے نہ بجائیں، یہ جس طرح جے آئی ٹی بننے پر مسلم لیگ نون نے مٹھائیاں بانٹی تھی، تو اس لیے یہ ایک شروعات ہے، اختتام نہیں ہے۔ اور پیپلز پارٹی کے ہمارے دوستوں نے جو کہا کہ جے آئی ٹی کی ساکھ ختم ہو گئی، جے آئی ٹی، وہ میں سناتا ہوں آپ کو، بریک لے لوں ذرا ایک اگر آپ کہیں تو۔ یہ بھی ایک میرا خیال ضرورت سے زیادہ خوش فہمی ہے۔ اچھا، اب اس سارے صورتحال کے بعد جو فواد چوہے صاحب، شہزاد اکبر صاحب نے جو اپنا مطمع نظر سامنے رکھا عوام کے سامنے، اور پھر پیپلز پارٹی نے جو مطالبات کی، وہ بھی ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے، کیونکہ اس موضوع سے ہٹ کر بھی انہوں نے کئی 2-3 اہم موضوعات کو ٹچ کیا۔ وہ سناتے ہیں آپ کو، ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شام صاحب، پھر اس سماعت کے بعد فواد چوہے صاحب اور شہزاد اکبر صاحب کی مشترکہ پریس کانفرنس بھی آئی، ان کا جے آئی ٹی رپورٹ کے حوالے سے کیا نقطہ نظر ہے اور وہ کیسے دیکھتے ہیں صورتحال کو، وہ میں سنا دوں تاکہ حکومتی موقف سامنے آ جائے۔ فلم ٹھگز آف پاکستان میں انٹرول چل رہا ہے، یہ فلم جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے، لیکن اومنی گروپ کی اصل جو مالک و مختار ہے وہ تو زرداری صاحب ہی ہیں کہ سپریم کورٹ نے آج حکم دیا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کا نام اور مراد علی شاہ صاحب کا نام ای سی ایل سے نکال دیا جائے۔ سپریم کورٹ کے باقی تمام احکامات کی طرح یہ حکم بھی ہمارے سارا آنکھوں پہ، عہدوں کی وجہ سے نام ای سی ایل کے اوپر ڈالے یا نکالے نہیں جاتے، کردار کی وجہ سے ڈالے اور نکالے جاتے ہیں۔ فلم ٹھگز آف پاکستان میں مراد علی شاہ صاحب کا امپورٹنٹ سائڈ کریکٹر ہے۔ مراد علی شاہ صاحب کے استعفے سے متعلق وہ قائم ہے۔ ہم نے ایک بڑا وعدہ پورا کیا ہے، وہ آپ کو جیل کے پیچھے ملیں گے، اس میں کوئی 90% کامیابی ہو گئی ہے، 10% کامیابی جو ہے وہ بھی انشاءاللہ ضرور ہمیں ملے گی۔ ٹھگز آف پاکستان، یہ ٹھگز آف ہندوستان جو ہے وہ تو فلاپ ہو یہ گئی، عامر خان نے بنائی تھی نا، وہ فلاپ ہو گئی، فلاپ ہو گئی فلم۔ وہ اور یہ جو ہماری ان کی فلم ہے ٹھگز آف پاکستان، یہ بھی فلاپ نہ ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں 90% کامیابی ہے۔ دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ یہ جو، اچھا ویسے 90% کامیابی مل گئی؟ اب پتہ نہیں ان کا دعویٰ ہے، ابھی تو سارے لوگ کہتے ہیں جی ہم سعودی عرب گئے، مکہ مکرمہ گئے، مسجد نبوی بھی گئے، تو جہاں جہاں بھی گئے لوگوں کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ ڈالر ادھر جائے یا ادھر جائے، اس کی پرواہ نہیں ہے، چوروں کو اندر کریں۔ ٹھیک ہے،
تو چور اندر ہو گئے سارے کے سارے. 90% وہ تو کہتے ہیں بہت سے تو ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیے بات کیا ہے, بات یہ ہے کہ یہ جو JIT ہے جی, یہ ایک آپ سمجھیے اس کو ایک ابتدائی رپورٹ کہہ لیجیے, تحقیقاتی رپورٹ. چیف صاحب نے اسے اطلاعی رپورٹ کا ہے. یہ جو ہے یہ کوئی فیصلہ نہیں ہے عدالت کا. اگر اس کو عدالت کا فیصلہ مان لیا جائے تو پھر ہر JIT کی رپورٹ پر فیصلہ ہو جانا چاہیے. اس کے بعد مقدمہ چلتا ہے, اور یہ JIT ہے اس پر تو نیب کو ریفر کر دیا گیا ہے. جو بھی ان میں زرداری صاحب ہیں یا اومنی کے مالکان ہیں یا کوئی اور فریق ہیں, وہ سارے ان کو یہ حق حاصل ہوگا. اکبر صاحب یہ کہتے ہیں کہ اسی معاملے کی بات کریں, اس سٹیج پر پہنچ گیا کہ اب یہ پلی بارگن ہوگا اور ریفرنس بھی دائر ہوں گے, اور مراد علی شاہ کو استثناء نہیں ہے, نیب ان سے تفتیش کرے گی. درست ہے. دیکھیے یا تو جو کچھ بھی ہوگا, اب پری بارگین بھی ہو جائے گی یا نہیں ہوگی, اور یہ بات تو ہے کہ یہ فیصلہ نہیں ہے, لیکن یہ بات بھی ہے کہ یہ محض کاغذ کا ایک ٹکڑا نہیں ہے. اس میں باقاعدہ انہوں نے شواہد اکٹھے کیے ہیں اور ایک چارج شیٹ تیار کی ہے. تو پھر اسی حساب سے پھر پیپلز پارٹی کا جو آج بیانیہ ہے وہ بھی تو درست نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی اس آج کے فیصلے سے وہ کہتے ہیں JIT کی ساکھ ہی ختم ہو گئی ہے, اور جن لوگوں نے مطالبے کیے تھے مستعفی ہونے کے وہ خود مستعفی ہو جائیں. نہ پیپلز پارٹی کا دعویٰ 100% درست ہے, اور نہ ہی شہزاد اکبر صاحب کا دعویٰ 100% درست ہے. بہرحال یہ اب نیب کے پاس جائے گا, اور کیونکہ نواز شریف صاحب کے مقدمے میں تو سپریم کورٹ نے خود مانیٹرنگ کی ذمہ داری لے لی تھی, اور نیب کی انویسٹیگیشن بھی نہیں ہوئی, اور JIT کی رپورٹ پر اس نے انحصار کیا, اس سے بڑی قباحتیں واقع ہوئی. لیکن اب یہ ہے کہ نیب کو خود بھی تفتیش کرنی پڑے گی, اور جو بھی قانون کا راستہ ہے وہ ہوگا. اور چیف جسٹس نے تو آج یہ بات کہی ہے کہ ان کو ایک دیانتدار پولیس افسر نے مل کر یہ واقعات بتائے تھے, یہ جو اومنی گروپ والے معاملات ہیں, 3 بینک وہ ہڑپ کر گئے اس طریقے سے. اب اس کے بعد انہوں نے اس انکوائری کا حکم دیا اور اس کے اوپر ہاتھ ڈالا. سر 2 معاملات اور ہیں اگر آپ اجازت دیں فواد چوہدری صاحب کے. ایک تو انہوں نے جو میڈیا کے حوالے سے تبصرہ کیا, اور جو ون پارٹی سسٹم کے حوالے سے بھی کچھ تبصرہ خود ہی کر گئے ہیں. تو سنا دوں آپ کو. دیکھیں پہلے دیکھیں میڈیا کے بارے میں وزیر اطلاعات کیا فرما رہے ہیں. اور پرابلم یہ ہے, میں اب PBA کو میں ابھی یہ کہہ رہا ہوں, میں نے پہلے کنوے بھی کیا ہے انفارملی, آپ کا ایڈیٹر کا آپ کا پورا جو شعبہ ہے وہ ختم ہو گیا ہے. ہر جگہ کے اوپر مالکان خود ایڈیٹر بن گئے ہیں. سو انٹل اینڈ انلیس ہمارا ایڈیٹر کا جو شعبہ ہے وہ نیوز میڈیا میں واپس نہیں آئے گا, اور پروفیشنل صحافی اس کو مانیٹر نہیں کریں گے, یہ بلنڈرز ہوں گے. حکومت کو صحافتی معاملات میں کم از کم مداخلت کرنی چاہیے. لیکن دیکھیں یہ بات اصولی طور پر ان کی بات درست ہے, لیکن واقعاتی طور پر غلط. یعنی جو بھی چینلز ہیں, چھوٹے موٹے چینلز کی میں بات نہیں کرتا, وہ یہ ایسا نہیں ہے کہ مالکان وہاں ایڈیٹر بن کے بیٹھے ہوئے. وہاں ان کا سسٹم ہے, ڈائریکٹرز ہیں, ایڈیٹرز ہیں, کنٹرول کرتے ہیں, ایڈیٹوریل بورڈ ہیں, ان میں امپروومنٹ کی گنجائش ہو سکتی ہے. اصل تو بات یہ ہے کہ اس کے مختلف طریقے ہیں احتساب کے. ایک تو یہ کہ آپ کے ہاں خود محتسب مقرر ہو سکتا ہے اپنے اندر ہر ادارے میں. پھر یہ ہے کہ جو PBA ہے وہ اس سے کو گفتگو کر کے دوسرا میکنزم بنایا جا سکتا ہے. وہ ایک بالکل مختلف بات ہے. ڈیفیمیشن کا قانون بھی موجود ہے, لیکن یہ ان کا کہنا کہ اس وقت کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے, یہ میرا خیال کہ بات درست نہیں ہے. اچھا ایک جو ون پارٹی والا معاملہ ہے وہ میں چھیڑ دوں ذرا, دیکھ لیں کیا کہتے ہیں. اس میں کوئی 90% ون پارٹی سسٹم آ جائے گا. تو ون پارٹی سسٹم سے بچنے کی پھر ایک ہی طریقہ ہے فی الحال جو لگ رہا ہے, جو ان کے حالات اور واقعات ہیں, کہ آپ پھر کرپشن کو لیگلائز کر دیں, کیونکہ اس کے علاوہ تو اور کوئی ہمیں کوئی حل نہیں سمجھ آ رہی. یا آپ ان کو یہ ون پارٹی کا دیکھیں اصل میں لوگوں کا بعض ہمارے تجزیہ کار ہیں, ان کا یہ خیال ہے کہ اگر اپوزیشن کے پکڑ دھکڑ جاری رہے گی اور اس کی لیڈرشپ جو ہے وہ حوالہ زندہ ہوں گی, تو پھر وہ اپوزیشن کمزور ہوگی اور ون پارٹی سسٹم جو ہے ایک طریقے سے ہو جائے گا, حکومت اتنی مضبوط ہو جائے گی. مگر میرا خیال ایسا ہوگا نہیں. دیکھیے, اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا ہمارے فواد چودھری صاحب, دیکھیے ادارے جو ہیں ان کو احتساب کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں ہم نے آزاد کر دیا اداروں کو, اسی وجہ سے نتائج آ رہے ہیں. نہیں, کچھ انہوں نے آزاد کیا, کچھ ادارے خود بھی آزاد ہیں پہلے سے. تو اب آپ اس میں فریق نہیں ہیں
जितना हुकूमत फरीक बनने की कोशिश करेगी ठीक। अपने आप को मुश्किल में डालेगी। इस मामले को अदारों के सुपुर्दी रहना चाहिए और उन्हीं को डील करना चाहिए। ठीक। और जो मुकदमे अदालतों में चल रहे हैं उसमें अदालतों में उसका नतीजा सामने आ जाएगा। ठीक है। अभी तक और तो आ आप भी रहा है। देखिए कि ये नवाज शरीफ साहब का जो मुकदमा है उसकी कितनी धूमधाम थी। JIT बनी, फिर कई मुकदमा चला। अब देखिए नैब का लॉ है, कहता है 30 दिन के अंदर मुकदमे का फैसला होगा। अब डे टू डे चल के भी नवाज शरीफ साहब का मुकदमा का कई महीने उसने लिए, तो ये 1 महीने में कैसे फैसला हो हालांकि सकता? वो स्पीडी ट्रायल है सबसे। ठीक है ना। फिर कहते हैं कि जनाब अपील इतनी जल्दी फैसला हो जाए। सही है। ये इस पे अमल नहीं हो सकता। तो ये नवाज शरीफ साहब उसके बाद जब वो पहुंचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो उन्होंने उसको उड़ा के रख दिया। ठीक। और खुद जो एहतसाब अदालत थी जज बशीर साहब की, उन्होंने भी कहा कि करप्शन का तो कोई मामला इसमें है ही लेकिन अब जो फैसला है अरशद मलिक साहब नहीं। को उसमें लफ्ज़ वो एक और दूसरी बात है। ठीक हो गया। तो असल बात यह है कि ये मामलात कानूनी हैं, इनको अदालतों के सपुर्द, तफ्तीशी अदारों के सपुर्द रहने दीजिए, उनको एक काम करने के मौके दीजिए। ठीक। ताकि ना हुकूमत इसमें फरीक बने, ना और ना इसका उसकी साख मनफी- मजरू हो। ना उसकी साख मजरू हो और ना उसको एक महाजराई जो है उसमें वो मुब्तला हो। ठीक। अच्छा शामी साहब, सूबा पंजाब से अहम खबर, बुज़दार साहब इसको चला रहे हैं। 662 साफ पीने के पानी की स्कीमें हैं जो गैर फ़ाल हो चुकी हैं तकरीबन, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। वजह यह है कि फ़ंड्स नहीं मिल रहे। तो इन मंसूबों के ऊपर और ये क्यों गैर फाल हो रही हैं और सूरत हाल है क्या, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हसन रज़ा साहब। ऐसे मामला पर गहरी नज़र रखते ये हैं। स्कीमें हैं क्या, जगह जगह मुख्तलिफ शहरों में हैं ये? क्या है जी ये? जी बिल्कुल, ये रावलपिंडी, लाहौर, ओकारा, साहिवाल, डेरा गाजी सांस समेत मुख्तलिफ अजला में ये स्कीमें हैं जो गुज़श्ता हुकूमत भी चला रही थी। लेकिन गुज़श्ता हुकूमत जब इलेक्शन का जो मामला चला उस वक्त ये तमाम प्रोजेक्ट जो है ये रोक दिए गए और अब तक देखिए 739 इससे पानी फराम हो रहा था लोगों को। जी बिल्कुल, इनके पहले पानी फराहम हो रहा था और आज जो है तकरीबन 9 माह हो चुके हैं ये स्कीमें मुकम्मल तौर पे गैर फाल हैं और ख़ास तौर पे 739 फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं वो बंद हो चुके हैं। बंद हो चुके मुख्तलिफ शहरों में। वो मुख्तलिफ शहरों में, लाहौर में मुख्तलिफ शहरों में, यानी पूरे उनका पंजाब में। अमला नहीं है या उस अमले को तनख्वाहें नहीं मिल रही? देखिए अमला भी मौजूद है, तनख्वाहें भी मिल रही हैं और इनकी मशीनरी होती है और मशीनरी की देखभाल करनी पड़ती है और अगर बर वक्त उनकी देखभाल की जाएगी, नकारा हो वहाँ पे जाती की हैं, जाएगी अगर तो ना वो की नकारा हो जाएंगी। अब जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें यह भी बताया गया है कि 2840 जो ट्यूबवेल्स के मनसूबे थे वो भी गैर जो है फाल हो चुके हैं और इसमें जो वाटर सप्लाई के मनसूबे थे वो भी गैर फाल हो चुके हैं और इसके लिए इस साल रवा माली साल 5 अरब रुपए के जो है वो फंड्स रखे गए थे साफ पानी की फराहमी के लिए। वो कंपनी बनाई गई थी, वो खत्म कर दी गई, उसके बाद अथॉरिटी की तरफ आ गए। अब अथॉरिटी क्योंकि गवर्नर पंजाब साहब जो है वो चाहते थे कि वो उनके कंट्रोल में है, वो साफ पानी को लेके चले, उन्होंने मुतअद्दिद इजलास भी किए लेकिन अथॉरिटी के खिलाफ थी ब्यूरोक्रेसी। वो ये चाहती थी जिस तरह पहले कंपनी बनाई गई थी वहां पे पैसा लगाया गया और 4 अरब रुपए लगाए गए, पानी नहीं मिल सका और अभी भी ये मामला चलेगा और उस पर उन्होंने जो कहा कि 18 अरब रुपए का एक मनसूबा है उसमें भी उन्होंने जो है उसका PC1 जो है वो सामने रखा था P&D डिपार्टमेंट में। लेकिन मसला ये है कि इस साल सिर्फ 3 करोड़ रुपए जो है उसके लिए रखे गए हैं। 3 करोड़ 3 करोड़ 18 अरब दरकार हैं और 3 करोड़ रखे गए हैं। रखे गए हैं। आप वो तो ओवरऑल भी शामिल साहब जो डेवलपमेंट बजट पंजाब का वो देखें ना कहाँ से कहाँ आ गया। चला गया। वो भी कट कर दिया सारा उन्होंने। वो भी लेकिन कट कर आप दिया। जो गवर्नर पंजाब है उनसे गुफ्तगू हुई आपकी सिलसिले? देखिए उनसे मुतअद्दिद बार राब्ता किया गया क्योंकि गवर्नर पंजाब है, लेकिन जो उनके इजलास हुए हैं उनसे देखा जाए तो गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर बहुत एक्टिव तो दिखाई देते हैं लेकिन जब बहुत सारे मामला सामने आ जाएंगे, मियां महमूद रशीद साहब कहेंगे कि वो मेरे कंट्रोल में होनी चाहिए, CM ऑफिस कहेगा कि वो हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए और हाउसिंग डिपार्टमेंट है वो चाहेगा हम इसको जो है लेके चले। बहुत सारे जब मामला आ जाएंगे तो वो फिर इल्तवा का शिकार होते जाएंगे। तो गोया पानी जो है अब पानी पे झगड़ा, कहीं पानी पे, इसमें कहीं मेरी पीने पिलाने पे झगड़ा, क्या है? कहीं घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा, कभी पीने पिलाने पे झगड़ा, कहीं घोड़ा आगे दौड़ाने पे झगड़ा, कुछ ऐसा है। अच्छा बहरहाल अब ये हसन रज़ा साहब की जो स्टोरी है इसमें कुछ मैंने भी प्रोब किया तो इत्तला ये मिली है हमारे ज़राए के मुताबिक कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब को इस बारे में आगाह किया गया था, ब्रीफिंग उन्हें बाकायदा दी गई थी ये साफ़ पानी की स्कीम के हवाले से कि ये इसको अगर ना चलाया गया, पैसे ना दिए गए तो ये बंद हो जाएगी, बड़ा एक बहरान आ जाएगा। तज़ब्ज़ुब का शिकार इसलिए है पंजाब सरकार सर कि ये नहीं तय हो रहा कि चूँकि ये साबका दौरे हुकूमत की स्कीमें इनको ही कंटिन्यू किया जाए या असर नौ कोई नया तख्ती या नया कोई बोर्ड लगा के इन्हीं स्कीमों पर अपनी तख्ती लगा दें।
تو وہ کام چل جائے گا. اب وہ طے نہیں ہو پا رہا, اس وجہ سے یہ عدم توجہی کا شکار ہے. حکومت کرتی ہے نا, عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ بھی یہی کریں. اب شہباز شریف صاحب سے تو ہماری شکایت تھی نا کہ چودھری پرویز الہی دور کے کئی منصوبے وہ کھٹائی میں پڑے رہے اور کئیوں پہ تختیاں لگ گئیں. اب یہ بھی تختی لگا لیں اپنی. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں شہباز گل صاحب آپ سے مجھ سے ناراض ہو جائیں گے. دیکھیں شہباز گل صاحب جب بھی موقف لیا جائے تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ پروجیکٹ بہت اچھے طریقے سے چل رہا ہے, اس اجلاس بلائے جا رہے ہیں. دیکھیں اجلاس اور کمیٹیاں تو ماضی میں بھی بنائی جاتی تھی, عملاً تو کچھ ہو نا, عملاً تو کچھ دکھائی دے نا. 5 ارب روپے اگر آپ دیکھ لیں کہ اس سال انہوں نے اناؤنس کیا تھا بجٹ میں, اور ابھی میں نے کچھ دیر آنے سے پہلے پی این ڈی ڈپارٹمنٹ, فائنانس ڈپارٹمنٹ سے پتہ کیا, وہ کہتے 1 روپے جاری نہیں ہوا کیونکہ پہلے طے کر لیں اور پھر پی ڈی ڈبلیو پی بورڈ کے اجلاس میں آ جائے, وہاں سے اپروو ہو جائے, ہم پیسے ریلیز کریں گے. وہ مانگے تو صحیح, ہم پیسے دیں گے, لیکن پیسہ استعمال کیسے کرنا ہے وہ پلاننگ نہیں ہے. گزشتہ سالوں میں بھی صرف پلاننگ کی گزارش کر رہا ہوں, تذبذب ہے, تذبذب وہی ہے, نقطہ وہی ہے. پنجاب سے بھی پوچھتے ہیں یا پوچھیں گے, کل پوچھ رہے ہیں, کل رابطہ کر لیتے ہیں ان سے کہ بھائی وہ پانی تو ہمارا ریلیز کر دیں, صاف پانی, صاف پانی. ٹھیک ہے حضرت, بہت شکریہ. ہم معاملہ پہ نظر رکھیں گے, گائے بگائے نقطہ نظر میں ایسی ایشوز کو ہائی لائٹ کرتے رہیں گے. ناظرین یہاں وقت ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ذکر ہوگا پاکستان کے قومی کھیل ہاکی کا اور کچھ ذکر چودھری نثار علی خان صاحب کا. ویلکم بیک ناظرین. شامی صاحب بڑا اہم ایشو ہے سر, قومی کھیل ہاکی. قومی ٹیم جو 4 بار کی ورلڈ چیمپئن رہی ہے, 3 بار چیمپئنز ٹرافی جیت چکی, 8 بار ایشیا کپ جیت چکی, 3 بار گولڈ میڈل لے چکی اولمپکس گیم میں بھی, اس ٹیم کے زوال کا یہ حال ہے کہ اس نے پرو ہاکی لیگ کھیلنی ہے جس میں پہلے لیگ میں انہوں نے ارجنٹائن, آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کا دورہ کرنا ہے. اور اس دورے کی تیاری کے لیے ایک ٹریننگ کیمپ جاری ہے نیشنل ہاکی اسٹیڈیم لاہور میں. وہاں پر مناظر ہیں کیمپ کے دوران, سردی میں نیچے ایک ایک کمرے میں 50 لوگ, 15, 16, 12, 14 اتنے کھلاڑی ایک کمرے میں, فی کمرہ وہاں موجود ہیں. اور یہ اس لیے نہیں بول رہے کہ انہیں خدشہ ہے کہ ان ٹیم سے ڈراپ نہ ہو جائیں. اب اس لیے نا کہ یہ جو ہاکی ہے نا, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو یعنی غریب لوگوں کا کھیل ہے یہ, اور پاکستان ایک ترقی. یہ جو ڈاکٹر ایک اور سن لیجئے سر, یہ ایک بڑی اہم بات اسی سے جڑی سر. یہ اس دورے کے لیے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں, پرو ہاکی لیگ اگر قومی ٹیم نے نہ کھیلی تو اولمپکس میں جو کوالیفائی کرنے کے چانسز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. پاکستان اولمپکس میں شرکت سے محروم رہ جائے گا. اس کے لیے 5 کروڑ روپیہ چاہیے ان 3 ممالک میں جانے کے لیے, یعنی ٹکٹس, کھانا پینا اور رہائش کی مد میں. اور ہاکی فیڈریشن کے پلے 70 سے 80 لاکھ روپیہ موجود ہے, اور لگتا نہیں کہ یہ کام ہو پائے گا. کوئی اپیل ہی کر دیں ہم پھر عوام سے. اپیل تو بعد میں کریں گے. یہ ڈاکٹر احمد صادق صاحب ہیں, انہوں نے کئی دفعہ مجھے میسج کر چکے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ 1975 کے بعد انڈیا نے بھی کوئی میچ نہیں جیتا. کون سا ہاکی کا؟ نہیں ایسی بات نہیں. وہ کہتے ہیں نہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے کہ یورپینز نے رولز بدل دیے. نہیں وہ بات تو ٹھیک ہے اپنی اور جگہ, ہاکی رولز بدلنے سے اب پاکستان اور انڈیا کے لیے ممکن نہیں ہو گیا نہیں. یہ سر میں ان سے بسات احترام ان سے اختلاف اس لیے کروں گا کہ یہ رول صرف پاکستان انڈیا کے لیے نہیں بدلے گئے, تمام تر ہاکی پلینگ نیشنز کے لیے بدلے گئے ہیں. ایک بات. دوسرا, رولز بدلنے کے باوجود پاکستان ہاکی ٹیم 2002-2004 تک بہت بہتر پرفارم کرتی تھی. اور تیسری بات, انڈین ہاکی ٹیم پاکستانی ہاکی ٹیم سے کہیں بہتر ہے, سیمی فائنل تک جاتی ہے, کوارٹر فائنل تک جاتی ہے. ہم تو کئی ایونٹس میں کوالیفائی نہیں کر پاتے. اور چوتھی بات یہ کہ جب یہ 70-80 لاکھ روپے جیب میں ہوگا, 5 کروڑ چاہیے, 50 کھلاڑی 4 کمروں میں آپ ٹھہرائیں گے, تو کارکردگی کیا توقع آپ کرتے ہیں؟ یہ پیسے جو 5 کروڑ ہیں جو حکومت کو ریلیز کرنے چاہیے. ہم کوئی یہ یتیم خانہ نہیں ہے کہ ہم قوم سے اپیل کریں کہ ان کو پیسے. قومی کھیل ہے سر, یہ حکومت دے پیسے. یہ تو نہیں, حکومت سے اپیل ہے کہ اس پہ توجہ دیں. حکومت پر لازم ہے. اپیل کیا ہے؟ حکومت کا گریبان پکڑنا چاہیے. یہ میں پھر جناب وزیر اعظم سے اپیل کرتا ہوں, وہ خود بتا رہے ہیں کہ وہ اس پہ توجہ دیں. یہ ہاکی کا حال دیکھیں سر, یہ کیا ہے. آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ 4 کروڑ میں 50 کھلاڑیوں کو ٹھہرایا جائے گا تو ان کی کیا حالت ہوگی اور وہ کیا پرفارم کریں گے. بہرحال آگے چلتے ہیں. کوئی صاحب دل دینا چاہیں پیسے تو دے دیں, ادروائز یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اور ہر کام میں ہم یہ حکومت اپنی ذمہ داری اگر پوری نہیں کرے گی تو پھر اس کو خود غور کرنا چاہیے کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہو. اچھا سر, چودھری نثار صاحب کا انٹرویو کیا آج خاور گھومن صاحب نے, تو یہ مبارک. سناؤ آپ کو تھوڑی سی بات دیکھیں. ایک حکومت آئی ہے یا لائی گئی ہے جو کہتے ہیں کہ الیکشن کے ذریعے آئی ہے. میرا یہ موقف ہے اور میرا یہ بڑا واضح موقف ہے کہ اس کو ٹائم ملنا چاہیے. کوئی بھی ملک حکومت کے بغیر نہیں چل سکتا.
اسی طرح کوئی بھی ملک اپوزیشن کے بغیر بھی نہیں چل سکتا. تو میرا تو اس وقت موقف یا ویو یہ ہے یا سوچ یہ ہے کہ موجودہ حکومت کو ٹائم ملنا چاہیے اپنی کارکردگی دکھانے کا، مگر اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کو سانس لینے کا موقع بھی ملنا چاہیے، اور اس کی ذمہ داری عمران خان اور پی ٹی آئی کی حکومت پہ آئے. چودھری صاحب یہ فرماتے ہیں سجیشنز پہ مبنی بیان بھی اگر دکھا دیں فٹافٹ، تو ٹائم ہے ابھی. صاحب عمران خان صاحب آپ کے پرانے دوست ہیں، اب وہ پرائم منسٹر کی سیٹ پہ بیٹھے ہیں، آپ کے پاس بہت زیادہ تجربہ ہے، تو ان کو کوئی مشورہ دینا چاہیں گے آپ؟ میرا خیال ہے ان کو مشورہ دینے والے بہت ہیں، مگر آپ نے سوال پوچھ ہی لیا تو میں ایک تو یہ کہوں گا کہ ٹاک لیس اینڈ پرفارم مور. ان سے پوچھا کہ سیاسی مستقبل کا چند ماہ میں فیصلہ کر لوں گا. چودھری نثار علی صاحب جو ہیں مراقبے سے نکل آئے، فیصلہ کر لیں. ہمارے دوست حسین حقانی صاحب ایک شعر پڑھا کرتے تھے، وہ مجھے وہی یاد آ رہا ہے. وہ کیا؟ ان کہہ رہے کعبے کو جا رہا ہوں، نظر سوئے دیر ہے، ٹھیک، مڑ مڑ کے دیکھتا ہوں کوئی دیکھتا نہ ہو. اب کس نے دیکھنا ہے؟ تو بہت سے دیکھنے والے ہیں ہمارے جیسے. وہ مس نہیں ہوگی ٹرین؟ نہیں، ٹرین مس کہاں ہوتی ہے سیاست میں. سیاستدان بڑی ڈھیٹ ہیں، وہ ڈوبتے ابھرتے رہتے ہیں. یہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. تو ایسی بات نہیں ہے. اچھا، اب چودھری رحمت اللہ صاحب جو جی ہیں ان کا ذکر کر لیں گے. جماعت اسلامی کے ایک بہت سینئر رہنما تھے. 94 سال کی عمر میں انہوں نے انتقال کیا اور جماعت اسلامی کے سیکرٹری جنرل رہے. جمعیت فعل محمد صاحب امیر ہوئے تو وہ اس کی جگہ سیکرٹری جنرل رہے. پھر جماعت اسلامی کے نائب امیر رہے. بہت مولانا مودودی کے اولین ساتھیوں میں سے تھے اور بڑے زیرک شخص. اور جب ضیاء اللہ کے دور میں پاکستان قومی اتحاد وزارت میں شامل ہوا تو پانی اور بجلی کی وزارت ان کے پاس تھی. ٹھیک. اور ایک عرصے سے اب گھر تک محدود تھی ان کی سرگرمیاں. صحت کمزور ہو چکی تھی لیکن پھر بھی بہرحال ایک کمٹمنٹ کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ان کے جو یہ پرانے لوگوں کی جو کمٹمنٹ ہے نوجوانوں کو بھی بخش دے. آمین. سر اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا آج کا وقت ختم ہوتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی ناظرین کل، تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.